Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today's hadith is La yadkhulul jannata qattatun. چغلخور جنت میں نہ جائے گا. یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. تو اللہ تعالی ہمیں چغلخوروں سے اور چغلخوری کی عادت سے محفوظ رکھے. آمین. My dear viewers, listeners and students, I say you Assalamu alaikum and welcome in the series of my lectures. Our today's lecture is the general lecture about the provisions of the Pakistan Penal Code and the general functions of the criminal law. Provisions of PPC. The Pakistan Penal Code is a law book which defines different offences and their punishments accordingly. مجموعہ تعزیرات پاکستان ایک ایسی قانون کی کتاب ہے جو مختلف قسم کے جرائم اور ان کی سزاؤں کے بارے میں تفصیل فراہم کرتی ہے. Introduction to the lecture or introduction to this book. First of all, you will see the preamble. This preamble is a section at the beginning of the law book defines its introduction. Preamble یا تمہید کسی قانون کے کتاب کا ابتدائی سیکشن ہوتا ہے جو کہ اس کے بارے میں تفصیلاً تعارف فراہم کر رہا ہوتا ہے. ایکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایکٹ کیپٹل اے سے لکھا گیا ہے. All the enactments are called as acts. ایکٹ سے مراد قانون ہوتا ہے. تو لیجسلیچر کے اندر مقننہ کے اندر جتنی بھی قانون سازی ہوتی ہے اس کو قانون کی شکل میں لایا جاتا ہے تو ایکٹ کہتے ہیں ایسے قانون کو. Offences. All the acts and omissions prohibited and punishable by this law. اس قانون کے مطابق وہ تمام کام جن کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا جن سے رکنے کی بابت بتایا گیا ہے یا ان کے بارے میں سزائیں بیان کی گئی ہیں اوفینسز کہلاتے ہیں, جرائم کہلاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اس کتاب میں کچھ کاموں کے کرنے کا کہا گیا ہے اور کچھ خاص کاموں سے رکنے کا کہا گیا ہے, ان سے منع کیا گیا ہے. تو جن کاموں کے کرنے کا کہا گیا ہے اگر وہ نہ کیے جائیں اور جن کاموں سے رکنے کا کہا گیا ہے جن سے منع کیا گیا ہے وہ کیے جائیں تو ایسا کرنے پر پابندی ہے, اور جو ایسا کرتا ہے تو پھر اس کو اس کتاب کے تحت سزا ملتی ہے. لہذا وہ جرائم ہوتے ہیں. جس کام کی قانوناً سزا ملے وہ کام جرم ہوتا ہے. جرم کو کرمنل لینگویج میں اوفینس کہتے ہیں. واضح رہے کہ بہت سارے انگلش لٹریچر کے الفاظ گو کے قانوناً استعمال ہوئے ہیں, لیکن قانون میں اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے مطالب لٹریچر سے کچھ علیحدہ طریقے سے انٹرپریٹ کیے جاتے ہیں. سو لہٰذا being the students of law, you should take only those meanings which have been interpreted in the legal dictionaries about the legal phrases. قانوناً جن الفاظ کی تشریح کی گئی ہے قانون کے حوالے سے تو ان کے مطلب کوشش یہ کیا کیجیے کہ قانونی لغت میں دیکھا کریں. ہو سکتا ہے لٹریچر میں ان کا مطلب کچھ اور طریقے سے تعبیر کیا گیا ہو. ڈیفینیشن. پاکستان پینل کوڈ
کو ہم اگر بائفرکیٹ کریں اور اس کی پروویژنز کو تو ہمیں کچھ اس قسم کا رزلٹ ملے گا کہ پاکستان ایز دس لا از انفورسیبل ان پاکستان ہنس اٹ کنٹینز دی کنٹری نیم. چونکہ یہ پاکستان میں نافذ العمل ہے اس لیے اس کے اوپر پہلا ملک کا نام اندراج شدہ ہے، تحریر کیا گیا ہے. پہلا لفظ ہی ملک کا نام ہے. دوسرا پینل. بہت سارے ہمارے جو نیو اسٹوڈنٹس آف لا ہوتے ہیں ابتدائی دنوں میں اس کو پاکستان پینل کوڈ کہہ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اس کو پینل ہی پروناؤنس کیا جائے گا. یہ پینل لفظ پرسکرائبنگ دا پنشمنٹ اسپیشلی بائی لا، قانون کی طرف سے کسی جرم کے کسی اوفینس کے کرنے کی صورت میں جو سزا دی جاتی ہے اس کو پینل کہتے ہیں. کوڈ ایز اٹس offenses and their punishments are prescribed followed by codes and digits، اس لیے اس کو مجموعہ یا حسابی طور پر نمبروں میں لکھا ہوا ایک کتابی مجموعہ کہتے ہیں. اس میں تمام جرائم نمبروں کی صورت میں بیان شدہ ہیں اور نمبروں کی صورت میں ہی ان کی سزائیں بھی بیان ہیں. جیسے کہ سب سے مشہور کرائم مرڈر ہوتا ہے، وہ سیکشن نمبر 299 میں ڈیفائنڈ ہے اور اس کی پنشمنٹ سیکشن 203 میں ڈیفائنڈ ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز ڈیفائنڈ ہے، اس لیے یہ کوڈ ہے. مطلب اگر جو کوڈ آپ دیکھیں گے تو اس کوڈ میں رسپیکٹیولی آپ کو اس کی اوفینس یا پنشمنٹ مل جائے گی، تو لہذا یہ کوڈ ہو گیا. پروویژنز. All the sections of the PPC are called as its provisions. Provisions مطلب قوانین. تو PPC میں جتنے بھی یہ کوڈز میں درج شدہ مٹیریل نظر آتا ہے یہ اس کے قوانین ہیں، پروویژنز. ٹوٹل پروویژنز. The Pakistan Penal Code has total 23 chapters and 511 sections. 23 چیپٹرز اور 511 سیکشن ہیں. Purpose of this legislation is the prevention of crimes, maintenance of law and order. تاکہ جرائم کی روک تھام کی جائے، جرائم کو کم کیا جائے، جرائم کو بند کیا جائے، جرائم سے لوگوں کو منع کیا جائے اور معاشرے میں قانون کی بالادستی ہو. Functions of the criminal law. فوجداری قانون کے کام کیا کیا ہیں؟ The criminal law prohibits conduct that causes or threatens the public interest. فوجداری قانون ہر اس رویے کو روکتا ہے جو کسی عوامی مفاد کو پریشان کرنے کی، خراب کرنے کی، دھمکانے کی یا امن و امان بگاڑنے کی وجہ بنے. Defines and warns the people of the acts that are subject to criminal punishments. اور عوام کو ان کاموں سے روکتا ہے جو جرائم کی وجہ سے سزاؤں کے باعث بنتے ہیں. Distinguishes between the serious and minor offenses. اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ بڑے اور چھوٹے جرائم کے درمیان میں فرق ظاہر کرتا ہے. اینڈ امپوزز دا پنشمنٹس ٹو پروٹیکٹ دا سوسائٹی. اور پھر یہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کے اوپر سزائیں لاگو کرتا ہے تاکہ مجرم سے جرم کی لذت کم کروائی جائے اور معاشرے کو پرامن بنایا جائے. تو یہ چند کرمنل لا کے فنکشنز تھے کہ جس میں یہ معاشرے سے جو معاشرے کے مفاد میں غیر سنجیدہ حرکتیں ہوتی ہیں جن سے کہ ڈسٹربنس آف پیس ہوتی ہے، امن و امان خراب ہوتا ہے، ان کو روکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو جرائم کے بارے میں اور سزاؤں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فرق کرتا ہے چھوٹے بڑے جرائم میں اور سزائیں لاگو کرتا ہے تاکہ معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو فنکشنز آف دا کرمنل لا اینڈ پروویژنز آف پی پی سی کے بارے میں کافی کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہوگی. اگر پھر بھی کہیں سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. لیکچر اچھا لگا تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کیجیے اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں. والسلام.